الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ جل جلالہ وعما نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا پیارے محبوب نبی اکرم شفیع معظم دستگیر جہاں فخر موجودات فخر کل دانی الرسل تخلیق وجہ کائنات احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار بہربار میں ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً ادباً اور احتراماً پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور پیارے بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج نواسہ رسول صاحبزادہ بطول جنت کے جوانوں کے سردار امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر ہوگا۔ کیونکہ بعض اقوال میں آپ کی ولادت 3 شعبان المعظم ہے، بعض میں 5 شعبان المعظم ہے۔ سن 6 ہجری میں مدینہ المنورہ میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کا قول نقل کرتے ہیں، جناب حضرت ابو رافع کا، فرماتے ہیں میں نے دیکھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت پر، یعنی جب آپ پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام نے خود ان کے کان میں اذان دی ہے۔ ہمارے ہاں کسی گھر میں بچہ پیدا ہو، ہم کہتے ہیں کہ یار کسی اللہ والے کو بلائیں
جو نیک بندہ ہو یا کسی قاری صاحب کو بلائے یا کسی مفتی صاحب کو بلائے، کسی علامہ صاحب کو بلائے، یعنی کسی نیک بندے کو بلائے جو ہمارے بچے کے کان میں اذان دے۔ میں کہتا ہوں میں قربان جاؤں، کائنات میں ایسا بچہ بھی موجود ہے جس کے کان میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان دی ہے۔ اذان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اور گرتی بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود دی ہے، اور نام بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے لخت جگر ہے امام حسن، آپ کی ولادت ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا بیٹی نام کیا رکھا ہے ہمارے بیٹے کا؟ کہتے ہیں حرب۔ فرمایا نہیں، تم اس کا نام حرب نہ رکھو بلکہ تم اس کا نام رکھو حسن۔ پھر جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا پیارے بیٹی میرے اس بیٹے کا نام کیا رکھا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، تم اس کا نام رکھو حسین۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا حضرت امام محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پوچھا کیا نام رکھا؟ کہا یا رسول اللہ حرب رکھا ہے۔ فرمایا نہیں، اس کا نام تم رکھو محسن۔ یعنی امام حسن، امام حسین، امام محسن تینوں کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے کان میں اذان بھی دی گئی، ان کے منہ مبارک میں لعاب دہن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا، گرتی بھی حضور نے دی، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیاری بیٹی فاطمہ عرض کرتی ہے جی ابا جی حضور یا رسول اللہ ارشاد فرمائے حکم۔ فرمایا ایسا کرو، ان کے جب آپ جھانڈ اتارے نا، سارے کے بال جب آپ اتارے تو ان کے وزن کے برابر آپ چاندی جو ہے وہ صدقہ کر دیں۔ پھر آپ نے ان کا عقیقہ بھی فرمایا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہی پیارے صحابی، پیارے مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ان بچوں کے ساتھ بڑی محبت فرماتے تھے۔ نواسوں سے ویسے ہی بندہ بڑی محبت کرتا ہے، پوتروں سے بھی، پوتوں سے بھی بڑی محبت کرتا ہے، یہ محبت والی جگہ ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تو جب خطبہ دے رہے تھے تو دونوں امام حسن امام حسین مسجد میں تشریف لائے، گرتے ہوئے آ رہے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دے رہے تھے تو آپ نے اپنے ان بچوں کو اٹھایا اور اپنے پاس بٹھا دیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خاموش کرایا، ان کو اپنے پاس بٹھایا، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبے کے لیے اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ یہ اور دوسرا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے دونوں شہزادے، میرے دونوں نواسے، فرمایا یہ جنت کے پھول ہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ سنائی، فرمایا یہ دونوں جنت کے پھول ہیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے فرمایا کہ جب جنت کی خوشبو ہمیں سونگنے کی ضرورت پڑے تو ہم امام حسن امام حسین کو سونگ لیتے۔ اور فرمایا ایک فرمان کے اندر یہ بھی موجود ہے، فرمایا کہ یہ دونوں نام بھی جنتی ہیں۔ ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ ہے، صفحہ نمبر ہے اس کا 570۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں شہزادے جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث مبارکہ، مستدرک للحاکم کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ یہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں کہتا ہوں یار یہ گھرانہ کیسا گھرانہ ہے
باپ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنت کے مالک ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے علی جنت کے دروازے پر بیٹھیں گے، جس کو چاہیں گے جنت عطا فرمائیں گے۔ اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حضور کی لخت جگر، حضور کی چھوٹی صاحبزادی، ان کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جنت میں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی۔ شوہر جنت کا مالک، آپ کی صاحبزادی یعنی حضرت علی المرتضی کی زوجہ محترمہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ یہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور آپ کے بچوں کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ پورا گھرانہ ہی بڑا کمال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ فرمان عالی شان ہے۔ حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے یہ دونوں بیٹے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ سارق سے لے کر ناف تک یہ امام حسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ناف سے لے کر پاؤں تک یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے۔ امام حسن اوپر والے دھاڑ کے مشابہ، امام حسین نیچے والے دھاڑ کے مشابہ۔ فرمایا یہ دونوں جو ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا احب اللہ من احب حسینا، فرمایا کہ جو امام حسین سے محبت کرے گا گویا وہ رب سے محبت کرے گا۔ امام حسین سے محبت رب کے ساتھ محبت ہے، جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے رب کو راضی کیا ہے۔ ایسے فرمایا کہ جو امام حسین سے محبت کرتا ہے وہ رب سے محبت کرتا ہے، اور انہی کے ساتھ محبت کا حکم ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مولا کریم میں اپنے نواسوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما، اور جو جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو ان سے بھی محبت فرما، اور یہ اہل بیت میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے پیارے صحابہ دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے۔ فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی دو چیزیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک قرآن مجید کی محبت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور دوسری اہل بیت کی محبت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ قرآن مجید بھی محبت کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت کی محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہاں یہ اسلام کا حصہ ہے، اہل بیت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ محبت۔ اہل بیت میں امام حسن، امام حسین، علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اہل بیت میں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دو فرمان اور بھی ہے۔ فرمایا کہ جو سارا دن گناہوں سے بچا رہتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی میری اہل بیت میں شامل فرما دیتا ہے، جو گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا 22واں سپارہ، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو اہل بیت سے دور فرما دیا ہے۔ اہل بیت فرمایا ازواج بھی حضور کی بیویاں بھی اہل بیت میں، پھر فرمایا حضور کے بیٹے سارے بھی وہ بھی اہل بیت میں۔ فرمایا یہی چیز یاد رکھے، فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن مجید اور دوسری اہل بیت کی محبت۔ فرمایا ان کا دامن تم تھام کے رکھو گے، فرمایا دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں کامیابی عطا فرما دے گا۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا یہ دیکھیں فرمان علی شان ہے۔ ایک دن حضور علیہ الصلوۃ حضرت شداد بن الحاد فرماتے ہیں اپنے والد گرامی سے، فرماتے ہیں کہ والد گرامی نے یہ حدیث مبارکہ روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا، حضرت شداد بن الحاد فرماتے ہیں میرے والد گرامی فرماتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا، روایت کے اندر ہے یا ظہر کی نماز تھی یا عصر کی نماز تھی، یہ دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز تھی، ظہر کی یا عصر کی نماز تھی۔ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے اور آپ نے دونوں نمازیں بھی ساتھ ہے، فرمایا یا امام حسن یا امام حسین ہے۔ اور یہاں اس حدیث مبارکہ سے یہ دیکھیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانہ حیات میں بچے بھی مسجد میں آتے تھے۔ اب ہم یہ نہیں کہتے کہ جی بچوں کو مسجد میں نہ لایا کریں، بچوں کو مسجد میں لائیں،
لیکن ان کا تھوڑا ادب و احترام کا پتہ ہو, ان کو بیٹھنے کا اندازہ ہو, ان کو بیٹھنے کا طریقہ ہو, ان کو بیٹھنے کا سلیقہ ہو کہ بچے آئے تو ان کو کہاں پہ بٹھائیں. یہ نہ ہو کہ بچے آئے آگے بھاگی جائے پیچھے بھاگی جائے. اور یہاں میں آپ کو سنا دوں, مسئلہ بھی بتا دوں, اگر کوئی بڑا ہو چاہے کوئی چھوٹا ہو, بچہ ہو جوان ہو کوئی بوڑھا ہو, اگر کسی نمازی کے سامنے سے بھول کر گزر جاتا ہے تو نمازی کی نماز نہیں ٹوٹے گی, نمازی کی نماز نہیں ٹوٹے گی. یہاں تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہارے بالکل ساتھ سے گزر رہا ہے تو فرمایا جو اگر قیام کے اندر ہو, تمہارا ہاتھ اوپر ہے, تمہارے ساتھ سے گزر رہا ہے تو اس کو اپنے سیدھے ہاتھ کے ساتھ روک بھی سکتے ہو, روک سکتے. فرمایا اگر پھر بھی گزر رہا ہے نماز تمہاری نہیں ٹوٹے گی. لیکن یہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر نمازی کو, اس شخص کو جو سامنے سے گزر رہا ہے, اس کو پتا چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا گناہ ہے, بندے کو پتا چل جائے جو نمازی کے سامنے سے گزر رہا ہے اس کو پتا چل جائے کہ سامنے سے گزرنا کتنا گناہ ہے. فرمایا راوی کہتے ہیں مجھے بھول گیا ہے یا 40 دن ہے یا 40 سال ہے. فرمایا 40 سال وہ نمازی کے سامنے کھڑا رہے گا لیکن سامنے سے گزرے گا نہیں, یعنی اس کے سامنے گزرنا اتنا گناہ ہے, نماز نہیں ٹوٹتی. لیکن اگر وہ جان بوجھ کر گزر رہا ہے تو وہ گناہ کا مستحق ہے, گناہ ملے گا. اگر اس کو پتہ نہیں چلا تو پھر جو ہے نا وہ اگر گزر جائے گا تو اس کو گناہ نہیں ہوگا. فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے مسجد میں, تو اپنے نمازوں میں سے ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور سجدے میں تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت کے اوپر سوار ہو گئے. حضور سجدے میں ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے سردار جو ہیں جن کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پہ سوار ہو گئے, کمر پہ سوار ہو گئے. تو میرے اور آپ کے اگر ایسا ہو جائے گھر میں یا مسجد میں کہیں پر بھی ہم سجدے میں ہو, اگر بچہ سوار ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں, اتار دیتے ہیں اس کو, پھر دوسرا سجدہ کرتے ہیں, سجدے سے اٹھ کرنا اس کو بچھاتے ہیں پھر دوسرے سجدے میں چلے جاتے. لیکن قربان جائے جنتی جوانوں کے سردار پہ جن کے لیے رب تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رب نے کائنات کو سجایا ہے, سارا کچھ مجھے اور آپ کو, پوری خالق, پوری انسانیت کو اور پوری خلق کو اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بنایا ہے. وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں ہے تو جنتی جوانوں کے سردار حضور کی پشت پہ سوار ہو گئے. اور پھر سنے ہوا کیا, میرے اور آپ کی کمر پہ پشت پہ بچہ سوار ہو جائے تو ہم اتار دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر کے اوپر جنت کے جوانوں کے سردار پشت پہ ہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا, سجدے میں ہے. اور جب جنتی جوانوں کے سردار پشت سے اترے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھایا, نماز مکمل کی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز مکمل ہونے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا, سوال پوچھا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اتنا لمبا سجدہ, کیا وہی تو نازل نہیں ہو رہی تھی سجدے کے اندر, اتنا لمبا سجدہ کیا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پیارے صحابہ نہیں, یا رسول اللہ پہ اتنا لمبا سجدہ کیوں کیا, آپ نے سجدہ لمبا کیوں فرمایا؟ سنیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پیارے صحابہ میری کمر کے اوپر میری پشت پر جنتی جوانوں کے سردار سوار ہو چکے تھے, وہ میری کمر پہ سوار تھے. تو فرمایا کہ مجھے تب تک سجدے سے اٹھنے کا حکم نہیں ملا, فرمایا جب تک کہ جنتی جوانوں کے سردار آپ کی پشت سے اتر نہ جائیں. فرمایا جب جنتی جوانوں کے سردار آپ کی پشت سے, آپ کی کمر مبارک سے اتر جائے, فرمایا تب تم سجدے سے سر اٹھا لینا. فرمایا جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک سے اترے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اترے تو پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے سے سر اٹھا لیا. اور روایت مجھے تو اور آپ کو نماز میں فرض کی حالت میں 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کا حکم ہے جب جماعت ہو رہی ہو. 3 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ اکیلے پڑھ رہے ہیں 3 بار پڑھ سکتے ہیں, 5 بار پڑھ سکتے ہیں, 7 بار پڑھ سکتے ہیں, 9 بار, جتنی بار آپ طاق عدد میں پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں. فقہا نے لکھا ہے نماز میں 3 بار کیوں کی قید ہے؟ فرمایا کہ پیچھے نمازیوں کا خیال کیا جائے, بوڑھے بھی ہوتے ہیں, بیمار بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں, تو فرمایا ان کو خیال رکھ کے نماز پڑھائی جائے. اکیلے نماز پڑھے چاہے آپ لمبی ساری رات آپ نماز پڑھے, ساری رات آپ قیام کریں, ساری رات آپ سجدے میں پڑے رہے, ساری رات آپ رکوع میں پڑے رہے, لیکن جب نماز کے لیے ہوگا پھر یہی مختصر قید ہوگی. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نماز پڑھا رہے تھے تو پتہ ہے
اس سجدے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی مرتبہ تسبیح پڑھی تھی؟ روایت کے اندر آتا ہے اس سجدے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیح پڑھی تھی. 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ، صرف اس لیے کہ جنتی جوانوں کے سردار حضور کی پشت پہ سوار تھے. فرمایا، اور یہاں پر محبت والوں نے لکھا بھی ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کرتے ہیں کہ نانا جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے لیے سجدے کو لمبا فرمایا تھا. فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ نے میرے لیے نماز کو لمبا سجدہ کیا، اس میں 70 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھا. فرمایا آپ کا نواسا ہو کے اس کا قرض اتارے گا تو ایسا ہوگا، ایک وقت آئے گا تو کربلا کے اندر 72 جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہم آپ کو یہ خراج تحسین پیش فرمائیں گے. یہ ہے اہل بیت، یہ ہے نواسہ رسول. امام علی مقام حضرت سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب، جن کے بارے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے. فرمایا کہ جس راستے سے فاروق اعظم گزرتے ہیں وہ راستہ شیطان بھی چھوڑ جاتا ہے، عمر کی زبان پر رب بولتا ہے. یہ حضور فرما رہے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، یہی فاروق اعظم فرما رہے ہیں. کیا فرمایا؟ ایک دن میں ایسا آیا، کیونکہ نواسوں سے بڑی محبت ہوتی ہے، نواسوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. جو بیٹے کے بیٹے پوترے ہوتے ہیں نا، ان سے بھی بڑی محبت ہوتی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھر میں ہیں تو گھٹنوں کے بل حضور علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے ہیں، گھٹنے نیچے لگائے ہوئے ہیں اور ہاتھ آگے. امام علی مقام امام حسین کو اپنی کمر کے اوپر بٹھایا ہوا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور امام حسین کو کھلا رہے ہیں، ہنسا رہے ہیں. تو جب فاروق اعظم ہے، فاروق اعظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں کیا دیکھتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنوں کے بال چل رہے ہیں، امام حسین حضور کی کمر پہ سوار ہے. تو میں نے عرض کیا یہ منظر دیکھ کر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سونی سواری ہے، سواری کتنی سونی ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فاروق اعظم کے جب یہ جملے سنے نا کہ فاروق اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ سواری کتنی سونی ہے، جب یہ جملے سنے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر تم سواری دیکھ رہے ہو کتنی سونی ہے، تو سوار کو دیکھو یہ کتنا سونا ہے. تم سواری کو دیکھ رہے ہو کتنی سونی ہے، تم سوار کو دیکھو جو میری کمر میں سوار ہے، جو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کو دیکھو یہ کتنا سونے ہیں. اور پیارے محبوب امام علی مقام کے ساتھ جو محبت اور جو الفت، فرماتے ہیں کہ جب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے آپ رو رہے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے؟ اپنی زبان مبارک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں داخل فرما دیتے، اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان چوستے رہتے، اللہ ان کی پیاس کو دور فرما دیا کرتا تھا. یہ ہے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آتا ہے اور یہ کب ان کو بشارت دی گئی کہ یہ جنتی جوانوں کے سردار ہے، کب یہ ان کو یہ سرٹیفکیٹ ملا کہ جنتی جوانوں کے سردار ہے. فرماتے ہیں مستدرک الحاکم کی حدیث ہے، حدیث نمبر ہے 4722، مشکات شریف کی یہ حدیث مبارکہ ہے 6171، ترمذی شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ ہے 3781. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری والدہ نے پوچھا اور میں بیٹے جی اماں جی کتنے دن ہو گئے ہیں تم رسول اللہ کی بارگاہ میں نہیں گئے؟ تو بیٹا عرض کرتے اماں جی حضور کافی دن ہو گئے. فرمایا آج تم جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جا کر نماز پڑھو. فرماتے ہیں میں نے امی جی نے اجازت دی. فرمایا کہ میں نے کہا امی جی آج میں جا رہا ہوں نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی بھی اور اپنی بھی بخشش کی دعا کرواؤں گا. جب ماں نے یہ جملے سنے تو خوش ہو گئی. تو حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں میں آیا، میں نے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے پڑھی. مغرب کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مصروف رہے، نوافل پڑھتے رہے، درس دیتے رہے، یہاں تک عشاء کی نماز کا وقت ہو گیا. عشاء کی نماز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی. فرمایا فرض پڑھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر مسجد کی طرف اپنے گھر کی طرف چل پڑے. اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اصول تھا، یہ آپ کا طریقہ تھا. فرض مسجد میں پڑھتے تھے، باقی نماز آپ گھروں میں پڑھا کرتے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا صحابہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوگی، جس گھر میں نماز نہیں ہوگی، وہ گھر قبرستان کی مانند ہے.
आपने इशा की नमाज पढ़ी और कशान अक़दस की तरफ चल पड़े। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबी हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते हैं जिस काम के लिए आया था वो तो काम हुआ ही नहीं है, दुआ के लिए आया था ना, कि अम्मी को कहा था अम्मी अपनी भी और आपकी बख्शिश की दुआ करवाऊंगा। हुजूर तो चल पड़े। आप फरमाते हैं हुजूर चले तो मैं भी हुजूर अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चल पड़ा। और आपको पता है कोई आगे चल रहा हो, पीछे उसके कोई जा रहा हो तो उसके पांव की आहट आगे वाले के कान में पड़ेगी, जब तक कि वो मुड़ के नहीं देखेगा कौन है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि है कौन। हजरत हुज़ैफा बिन यमान फरमाते मैं हुजूर के पीछे पीछे चला, हुजूर मेरे चलने की आवाज हुजूर के कानों में पड़ी तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन हाजा, कौन हो? हजरत हुज़ैफा फरमाते हैं मैं खामोश रहा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मा हाजतुका, किस काम के लिए आ रहे हो? फरमाते हैं कि मैं फिर भी खामोश रहा। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम ने पीछे मुड़ के देखा नहीं, बगैर मुड़ के देखे हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया गफ़रल्लाहु लक व लिउम्मिका, हुज़ैफा जाओ अल्लाह ने तुम्हारी भी बख्शे फरमा दी है, तुम्हारी वालदा की भी बख्शे फरमा दी है। फरमाया डिठे वर्क कुरान दे फोल सारे, डिठे वर्क कुरान दे फोल सारे, तेरी शान दिया नफी होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जेड़ा उन्होंने आशिक असली चोर डिठा, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पहला रात दिने यही शोर डिठा, अल्लाह वाले गल मुका दी तुसा होर डिठा असा होर डिठा। फरमाया कि तुम कहते हो हुजूर को दीवार के पीछे का इल्म नहीं है, हुजूर तो जमीन पे बैठ के अर्श की खबरें अपने सहाबा को अता फरमा रहे हैं। वरना अब मेरे दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिल में जो चल रहा है मुझे नहीं पता, मेरे दिल में जो चल रहा है आपको नहीं पता। मैं कहता हूं यार वो तुम्हारे नबी होंगे कि जो दिलों के अहवाल से बेखबर है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम जमीन पर बैठकर जमीन के अंदर के हालात भी अपने सहाबा को बता रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया हुज़ैफा जाओ अल्लाह ने तुम्हारी भी और तुम्हारी वालदा की भी बख्शे फरमा दी है। फिर फरमाया हुज़ैफा देखो ये कौन खड़ा है? या रसूलुल्लाह इरशाद फरमाया ये एक फरिश्ता खड़ा है। या रसूलुल्लाह ये क्यों आया है? फरमाया जब से अल्लाह ताला ने इनको बनाया तब से लेकर आज तक ये इजाजत मांगता रहा है कि इजाजत दे मैं रसूलुल्लाह को जाकर सलाम पेश कराऊं। जब अल्लाह ताला ने इनको इजाजत दी फरमाया कि हुजूर अलैहिस्सलाम को सलाम भी करना और एक जुमला भी कहना, एक पैगाम दे देना। या अल्लाह क्या पैगाम है? फरमाया उनको जाकर ये पैगाम देना कि अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह, फरमाया आपके ये दोनों नवासे इमाम हसन इमाम हुसैन है, ये जन्नती जवानों के सरदार है। ये तब उनको ये सर्टिफिकेट ये एजाज मिला है कि आप जन्नती जवानों के सरदार है। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक पैदाइश का दिन है। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में दीन का फाहम नसीब फरमाए। आमीन। व आखिरु दावा या अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।